حامد مصلی اما بعد۔ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ حضرات گرامی، یہاں جو میں نے دیکھا کہ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کا جو انتظام ہے وہ بڑا ہی اچھا انتظام ہے، اور اس طرح سے ہونا بھی چاہیے۔ بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانے فرہاد۔ یہ چراغوں جیسے لمحے یوں ہی گزر نہ جائیں، کچھ خواب دیکھ ڈالو، کچھ انقلاب لاؤ۔ حضرات گرامی، علم کی اہمیت تو آپ کو معلوم ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، اسی وقت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اس آیت پاک سے واضح ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ہمارے معزز مہمان نے بیان کیا، 1948 میں جب اسرائیل کا قیام ہوا، اس وقت دنیا کے سارے یہودیوں نے اسرائیل کو چندہ دیا کہ اسرائیلی حکومت، یہودی حکومت مضبوط اور مستحکم ہو جائے۔ لیکن وہاں کا جو سربراہ تھا، اس نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے جو یہودیوں نے آفر کیا تھا، اس نے واپس کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسرائیل ملک کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پیسہ واپس کر دیا اور کہا کہ یہودی بچوں کو تعلیم دلائی جائے، تب ہماری قوم ترقی کرے گی۔ ان تمام چیزوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہماری ملت کو ترقی کرنا ہے اور ہم کو اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو ہمیں اور آپ کو تعلیم کی طرف، اور جو سب کا مرکز ہے قرآن مجید، اس کی طرف توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی ترقی کا راز قرآن مجید میں مضمر ہے۔ اور حفظ قرآن کا جو معاملہ ہے، ہمارے کو ساتھ تھے مولانا عبدالسلام صاحب رحمانی، جب وہ مصر گئے تو وہاں کے لوگوں نے جب ان سے سوال و جواب کیا تو انہوں نے کہا میں عالم ہوں، فاضل ہوں۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا آپ حافظ نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اتنے سوالات ہم سے ہوئے، وہاں کے لوگ کہتے تھے، تعجب کرتے تھے کہ آپ عالم کیسے ہو گئے؟ حافظ نہیں ہیں تو عالم کیسے ہو گئے؟ مصر وغیرہ میں، مکہ وغیرہ میں حفظ کا اتنا اہتمام ہے، ہزاروں مدارس ایک ایک شہر میں۔ ہندوستان میں خاص طور سے جماعت اہل حدیث کے لوگ سب سے پیچھے ہیں حفظ قرآن کے معاملے میں، تجوید کے معاملے میں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہماری مسجدوں میں خطبے بڑے اچھے ہوتے ہیں، تقریریں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ بہت سارے مسالک کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث مسجدوں میں ہم جمعہ پڑھیں، لیکن ان بیچاروں کی، اماموں کی قرت جو ہے اتنی خراب ہوتی ہے کہ لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ بہت پیچھے ہماری جماعت حفظ کے معاملے میں، اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب کی، کہ انہوں نے معہد میں شعبہ حفظ قائم کیا بڑے اہتمام کے ساتھ، اور اس طرف توجہ دلائی، اور اب لوگ توجہ دینے لگے ہیں، لیکن اتنی توجہ کافی نہیں ہے، اور بڑے پیمانے پر قرآن مجید کی تجوید اور اس کے حفظ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ ہم انقلاب کے آنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ اگر ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور یہاں کی انتظامیہ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔